نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کا انعام کیا ہے؟ روزے کا بدلہ اور اجر کیا ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں سننے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے، یعنی 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور اپنے کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے۔ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے رکھے تو نہ فحش بات کہے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہیں۔ ناظرین، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس جملے کا مقصود اور منشا یہ ہے کہ وہی عبادت مقبول ہے، وہی عبادت قبول ہے جس میں ریا نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو۔ تمام عبادتیں اپنا ایک ظاہری حال رکھتی ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو آپ نمازی کہہ سکتے ہیں، حج کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں، لیکن روزے کا کوئی ظاہری حال نہیں، لہٰذا یہ پوشیدہ ترین عبادت، لہٰذا روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوگی، اور بندے کی طرف سے اللہ رب العزت کو معبود حقیقی تسلیم کرنے کا، معبود حقیقی ماننے کا نہایت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اسی لیے روزے کا کوئی مقرر جزا نہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو کوئی جان نہیں پاتا تو اس کا ثواب بھی کسی کو نہیں بتایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل پر ہے، اس کے کرم پر ہے، جتنا چاہے اپنے بندے کو عطا کر دے۔ دینے والا رب جانتا ہے اور لینے والا بندہ جانے گا۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، یعنی رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا، یعنی لیلۃ القدر میں عبادتیں کرے گا، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہیں۔ ناظرین، ہمارا پورا وجود گناہوں کے داغ دھبوں سے آلودہ ہے، ہمارا پورا وجود گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ روزہ ہم سب کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کو صاف ستھرا کرنے کے لیے آتا ہے، اور گناہوں سے
اس طرح پاک اور صاف اور ستھرا کر دیتا ہے کہ گناہ کا نام اور نشان بھی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے، ایک ماہ کے روزے، تراویح اور عبادت کے سبب گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ روزے رکھ کر اپنے رب سے معافی طلب کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا ایک دسترخوان رکھا جائے گا جس میں مچھلی ہوگی، روزہ دار اس دسترخوان سے کھاتے ہوں گے اور دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ نصف صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کا عمل مقبول ہے۔ ناظرین، روزے رکھ کر صبر کرنے پر اللہ رب العزت قیامت کے دن کتنا عظیم بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و یہاں روزے رکھیں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سونے کا دسترخوان عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔ روزے دار چونکہ اپنے مولا کی خاطر، اپنے رب کی خاطر کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے آرام کرنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی خاموشی پر تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے اور عمل خیر کے قبول ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ کسی کا اجر بدلہ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں ہے جب قیامت میں اللہ رب العزت اہل قبور کو قبروں سے اٹھنے کا حکم دے گا تو اللہ رب العزت ملائکہ کو فرمائے گا، فرشتوں کو فرمائے گا، اے رضوان میرے روزے داروں کو آگے چل کر ملو، کیونکہ وہ میری خاطر بھوکے پیاسے رہے۔ اب تم بہشت کی خواہشات کی تمام اشیاء لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤ، اب تم جنت کی خواہشات کی تمام چیزوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد رضوان جنت زور سے پکار کر کہے گا، اے جنت کے غلمان و ولدان، نور کے بڑے بڑے تھال لاؤ۔ اس کے بعد دنیا کی ریت کے ذرات اور بارش کی بوندوں اور آسمان کے ستاروں اور درخت کے پتوں کے برابر میوہ جات اور کھانے پینے کی لذیذ اشیاء جمع کر کے، کھانے پینے کی مزیدار چیزوں کو جمع کر کے روزہ داروں کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ جتنا چاہو کھاؤ، یہ ان روزوں کی جزا ہے جو دنیا میں تم رکھے۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو کتنی عزت اور عظمت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، کہ ملائکہ کو استقبال کا حکم دے گا اور نور کے بڑے بڑے تھالوں میں قسم قسم کی جنت کی نعمتیں روزہ داروں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کتنا عظیم صلہ ہے روزہ رکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔